لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اس سیریز کو اسٹارٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر سکیں، ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکیں، اور ساتھ ہی یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری سیریز کو سننے کی نیت کیا ہے۔ اہم پوائنٹ کہ ہم کس نیت سے اس سیریز کو سن رہے ہیں، ہم یہ کیوں سننا چاہتے ہیں۔ تو اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں۔ یہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں، اس سیریز کو سننے سے پہلے آپ سب نے اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تاکہ یہ پوائنٹس آپ کو بعد میں بھی بہت زیادہ مدد دیں۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص، اللہ تعالیٰ کا چہرہ پانے کے لیے، تاکہ ہم جو سن رہے ہیں اس پر عمل کر سکیں، اور عمل بھی اللہ کے لیے ہو، اور جو عمل اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے تو اس میں خوبصورتی خود بخود آ جاتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس علم کی دعا کرتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں آپ سے فائدہ مند علم کا اور ایسے عمل کا جو قبول ہو، اور پاکیزہ رزق کا۔ اے اللہ ہم سب کو وہ علم عطا کر جو ہمیں فائدہ دے، اور وہ عمل کریں جس کو آپ قبول کریں، ایسا علم عطا کریں جو ہمارے عمل میں ڈھل جائے۔ اے اللہ مجھے سکھا دے وہ علم جس سے میری نماز ٹھیک ہو جائے اور پھر میرے عمل قبول ہو جائے، تاکہ میں آخرت میں اس مقام تک پہنچ سکوں جس کے لیے میں اس سیریز کو سن رہی ہوں۔ اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کو راضی کرنا، اس سیریز کو سننے میں آپ نے یہ تمام نیتیں شامل کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ خالص آپ کے لیے ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ میں یہ اس لیے سن رہی ہوں کہ میری نماز درست ہو جائے، میری نماز کی اصلاح ہو جائے، میں ایسی نماز پڑھوں جو آپ کو پسند آ جائے۔ اور تیسری چیز، استغفار کرنا، بہت زیادہ استغفار کرنا اور گناہ کو چھوڑنا ہے، کیونکہ جب آپ کسی بھی عمل کی طرف آتے ہیں، سب سے پہلے جب آپ علم سیکھنے کی طرف آتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو چیز آپ کے لیے رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے آپ کے گناہ۔ تو گناہوں سے توبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کے عمل میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو میں آپ لوگوں کو صرف چند منٹ دیتی ہوں کہ آپ دل سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ جو میں کر چکی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں سے درگزر فرما، اور جو کام میں شروع کرنے جا رہی ہوں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، میرے گناہوں کی وجہ سے اس عمل میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اور پھر اس کے بعد صبر اور پختہ عزم، یعنی آپ نے خود سے کہہ دینا ہے کہ مجھے یہ سیریز سن کر ہی چھوڑنی ہے، اور سننے کے بعد مجھے اس پر عمل ضرور کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے صبر اور پختہ عزم کرنا ہے کہ میں یہ سنوں گی اور میں اس پر عمل کروں گی انشاءاللہ۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی علم سیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے نا کچا پکا، ابھی کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے، بس ایسے ہی سن رہے ہیں، پھر سننے کے بعد سوچیں گے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ کے اندر، پختہ ارادہ کرنا ہے، آپ نے عزم کرنا ہے کہ نہیں مجھے یہ سننی ہے تاکہ میں اپنی نمازوں کو درست کر سکوں۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہے اس وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں، تکالیف آ جاتی ہے اس وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے پختہ ارادہ کرنا ہے، اور اگر مشکلات آ بھی جائیں تو اللہ کے اس حکم کو یاد کر لیں، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کو اس کے سننے سے مشکل ہو بھی رہی ہے، کوئی مشکلات آ بھی رہی ہے، تو یاد رکھیں اس کو سننے کے بہت سے فائدے بھی ہوں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو ثابت قدم رہنا ہے، اور قول میں نا کہ جو ثابت قدم رہے گا وہ گروہ کرے گا، جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا، اور جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔
تو پھر یہ سب چیزیں آپ نے کرنی ہے، صبر کرنا ہے. اور صبر کیا ہے؟ جمے رہنے کا نام ہے. جب آپ جمے رہیں گے تو آپ گرو کریں گے، آپ آگے بڑھیں گے، اور آپ کوشش کریں گے. گرو کرنے کے لیے تھوڑی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے نا، تو کوشش کریں گے تو آپ وہ پا لیں گے جو آپ نے بویا ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ نے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا. وقت نکالنا ہوگا، کچھ نہ کچھ وقت اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے نکالنا ہوگا. اور اس سیریز کے لیے آپ نے بہت سی قربانیاں بھی دینی ہوگی. کون سی قربانی؟ سب سے پہلے تو وقت کی قربانی، کہ تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور اس وقت میں آپ نے اس سیریز کو سننا ہے اچھی طریقے سے، تاکہ آپ کی نماز درست ہو سکے. ٹھیک ہے؟ تو وہ آیت بھی ہے نا کہ نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کچھ قربان نہ کرو. وہ چیز قربان نہ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے. نیند بہت پسند ہوتی ہے ہمیں ہمارا وقت بہت پسند ہوتا ہے، تو کچھ وقت اپنی نماز کے لیے انشاءاللہ. اور اس کے بعد اپنی روٹین پر توجہ دینی ہے، بہت زیادہ روٹین پر توجہ دینی ہے. دوسرا، قلم کا بھی استعمال کرنا ہے. جو آپ کو یہاں باتیں بتائی جائے گی آپ نے اس کو لکھنا ہے، نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. جتنے بھی پوائنٹس میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتایا ہے آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے، جو بار بار آپ کو اللہ کی یاد دلائے، اور بار بار آپ کو وہ مقصد یاد دلائے جس کی وجہ سے آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اور سب سے بہترین ساتھی تو پھر قرآن ہے، تو اس سے جڑے رہنا ہے. آپ نے قرآن سے جڑے رہنا ہے. الحمدللہ. تو آج ہم اس سیریز کا آغاز کریں گے. آج اس کا انٹروڈکشن ہے. انشاءاللہ ہم روز نماز سے ریلیٹڈ ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے انشاءاللہ، جس سے ہماری نماز میں بہتری آئے گی. آپ سب جانتے ہیں کہ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور یہ شکر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے نا. شکر 3 طریقے سے ہوتا ہے نا، جیسے زبان سے، دل سے، عمل سے. تو جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کی تینوں اعضاء، تینوں چیزیں دل، زبان اور جوارح یعنی عمل، یہ تینوں چیزیں آپ کے کام پہ لگ جاتی ہے. تو نماز شکر کا بہترین، جو شکر کی اعلیٰ قسم ہے وہ ہے نماز. تو اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہے آپ نے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور شکر کیوں ادا کرنا ہے؟ کیونکہ اس رب نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، جس کو نہ ہم کبھی گن سکتے نہ ہم شمار کر سکتے، کبھی نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہم نے اس رب کا شکر ادا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے راز، اچھا نماز کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. دوسرا، اللہ سے اپنے راز و نیاز شیئر کرنے کا بھی ذریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر مسئلے کا حل، اپنے ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا. ٹھیک ہے؟ ہم سب چاہتے نا کہ ایک ایسا ساتھی ضرور ہو ہمارا جس سے ہم اپنے سارے راز شیئر کریں، جس کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اور پھر جس شخص سے محبت ہو اسے خوشی پہنچا سکیں. ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ پھر ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت بھر دے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کریں. اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر اس کے بلاوے پر لبیک کہنا ہوگا. اور محبت جب کسی سے ہوتی ہے، جب اللہ سے آپ کو محبت ہو جائے گی، تو پھر آپ کو اللہ کے ساتھ راز شیئر کرنے میں بھی بہت مزہ آئے گا، اس کے ساتھ گفتگو کرنے میں، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے میں. اور بہترین قرب تو یہی ہے نا کہ آپ نماز کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائیں. تو نماز وہ عبادت ہے جس سے ہم اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے رب کو اپنے تمام مسائل بتاتے ہیں. ہم 5 وقت اس رب کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ کسی طرح وہ رب ہم سے راضی ہو سکے، اس کی محبت ہمارے دل میں بس جائے، ہم وہ کام کر سکیں جو رب تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے رک جائیں جو اسے پسند نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. آج اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے نا کہ میں نماز تو پڑھتی ہوں لیکن مجھ سے غلط کام ہو جاتے. کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع نہیں لے کے آتے. ہم اس طرح سے نماز نہیں پڑھتے جس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دوبارہ سے غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں.
تو نماز کیا ہے؟ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو ہم نے بھی اپنی نمازوں کو ایسا بنانا ہے جس کی وجہ سے ہم برائی اور بے حیائی سے رک سکیں، اور رب تعالیٰ کو جو کام نہیں پسند اس سے بھی رک جائے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنی نمازوں کو احسن انداز میں ادا کریں گے، اس کے شرائط، اس کے ارکان، ہر چیز کو فالو کریں گے، اور ہماری نماز رب سے قربت کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ ہم سب بہت سے کاموں کے بعد تھکن محسوس کرتے ہیں، دنیاوی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے اللہ سے بہت دور نکل آئے، بہت دور ہو گئے ہم اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں ہمارا رب کتنا پیارا ہے، کتنی محبت کرتا ہے ہم سے، کہ ہمیں وہ 5 دفعہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ ہم اس پیارے رب سے کبھی دور نہ ہوں، ہم کبھی اس کی عبادت سے غافل نہ ہوں۔ اور یہی نہیں بلکہ نماز جہاں انسان کو روحانی فائدہ پہنچاتی ہے، وہی نماز انسان کو جسمانی فائدے بھی بہت سارے پہنچاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو تھکن ہے تو تھکن بھی دور کر دیتی ہے نماز، کہ نماز کے بعد بھی ہر وہ عمل کر سکے جو رب تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی ایکٹیو کر دیتی ہے انسان کو وہ نماز۔ ہمارے ایمان کو تازگی بخشتی ہے، اور سجدے میں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں، محسوس کرنے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے ہمارے، اور جو کہنا ہے اللہ تعالیٰ پھر جو بھی آپ کہیں گے وہ سنے گا، جو بھی آپ اپنے راز شیئر کریں گے، اپنے مسئلے شیئر کریں گے، وہ سنے گا، کیونکہ وہ سجدے میں آپ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ آپ ملاقات کے لیے جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، تو جب کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اسے سب کچھ بتا دیتے ہیں جس سے محبت ہو آپ کو۔ تو جب اللہ سے ملاقات کے لیے جائیں تو اسے بھی اپنے ہر مسئلے کا حل بتائیں، مجھے کیا پریشانی ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا مشکل آ رہی ہے، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، جو بھی آپ کہیں وہ سب بتا دیں۔ انشاءاللہ نماز سیریز کے بعد آپ کا کنیکشن اللہ سے اس قدر جڑ جائے گا کہ آپ خود نماز کا انتظار کریں گے، بار بار نماز کا، اذان کا انتظار کریں گے، کب اذان ہو تو ہم نماز پڑھیں، اپنے رب سے ملاقات کریں، خوشی خوشی جائیں گے۔ آپ خود چاہیں گے کہ وہ رب مجھے اپنی طرف بلائے اور میں چلی آؤں۔ جب کسی سے بھی محبت ہوتی ہے انسان اس کی طرف دوڑا جاتا ہے کہ جلدی سے اس کے پاس چلے جائے، جلدی سے اس کی باتیں سن لیں، لیکن جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی عبادت محسوس ہونے لگتی ہے، مطلب اس کی عبادت میں ایک لطف محسوس ہونے لگتا ہے، بار بار اس سے ملاقات کرنے کا دل کرتا ہے، پھر چاہے صبح ہو، چاہے رات یا چاہے دن، اپنے کاموں، اپنے اوقات کو اور اپنی محبوب ترین چیز نیند کو بھی پس پش ڈالنا مشکل نہیں لگتا۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ نہیں، میرا رب مجھے بلا رہا ہے تو نیند کو بھی چھوڑ دو۔ نماز وہ واحد عبادت ہے جس قدر انسان اس میں عاجزی دکھاتا ہے، رب کی نظر میں اس قدر اس کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، کیونکہ رب کو عاجزی بہت پسند ہے بندے کی۔ اور نماز میں عاجزی سے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عاجزی سے قیام کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس رب سے ملاقات کر رہے ہیں، اس بادشاہ سے، اس مالک سے جو ہر کام کو دیکھنے والا ہے، جو ہر چیز کو چلانے والا ہے، اس رب کے سامنے جا کے ہم کھڑے ہیں۔ دنیا میں ایسی بہت سی بڑی شخصیات ہے جن سے آپ کو ملاقات کرنے کا، مطلب آپ جب اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات اٹھانی پڑتی ہے، بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ رب تو ہمیں 5 دفعہ یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آئیں اس رب کے پاس اور اس سے ملاقات کریں، اس سے کہیں جو کہنا ہے، اور اپنی ہر بات کو خفیہ انداز میں اس تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ اس سیریز کے آخر میں آپ کو خود ہی بات محسوس ہوگی، میرے مسئلے کا حل اس رب سے ملاقات کرنا ہے، جو مشکلات بھی مجھ تک آ رہی ہیں مجھے اس کا حل نماز میں تلاش کرنا ہے، اور اپنے رب سے کنیکشن کو بحال رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، بس کنیکشن نہ ٹوٹے، کبھی نہ ٹوٹے، اور نہ کہیں میں دوبارہ اس گناہوں کی دلدل میں جاؤں جہاں سے اٹھ کر میں یہاں آئی ہوں، جہاں سے نکل کر میں اپنے رب کو منانے آئی ہوں۔ تو اگر آپ کو مدد بھی چاہیے لیکن صبر نہیں ہو پا رہا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے، تو صبر نہیں آ رہا تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوگی۔
اللہ میں دین میں جمے رہنا چاہتی ہوں، اللہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی ہوں، تو بس مجھے اپنی نمازوں پر استقامت دکھانی ہے، مجھے نمازوں میں نا استقامت دکھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی نماز کو بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ جب آپ کا اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہوگا تو آپ ہر وقت اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جائیں گی، اور دوسرا آپ کا دن ہمیشہ پرسکون گزرے گا، مشکلات پر صبر کرنا آ جائے گا، آپ کے لیے آسانیاں ہی ہوتی جائے گی۔ اگرچہ مشکلات آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ مشکلات نہیں آتی، مشکلات آئے گی، لیکن آپ کا دل بہت زیادہ پرسکون ہوگا۔ آپ کا نماز سے کنیکشن اس قدر بڑھ جائے گا کہ جیسے ہی اس رب کی صدا آئے گی، آپ ہر انسان سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کی طرف دوڑے چلے جائیں گی۔ یقین کریں وہ مسائل جو آپ کے ابھی تک حل نہیں ہو پائے، وہ ایک ایک کر کے تمام مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے، اور آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے سب کچھ۔ یہ مسئلے جو اتنے سالوں سے میرے پیچھے تھے، یہ ایک دم سے کیسے حل ہو گئے، اور آپ اپنے چہرے میں اور اپنے دل میں ایک الگ ہی روشنی محسوس کریں گے کہ آپ کا دل روشن ہو چکا ہے، جیسے آپ کا چہرہ روشن ہو چکا ہے۔ یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے اپنی نمازوں کو درست کر لیا، اور پھر جب آپ کی نماز درست ہو جائے گی تو آپ کا یہ بھی دل کرے گا میں دوسروں کو بھی اس روشنی کی طرف بلاؤں۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہے، اور وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن سے ہماری نماز بہتر ہو سکتی ہے، اس میں خشوع آ سکتا ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم اس سیریز میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ کل پھر ہم ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ کو پوری اجازت ہے آپ اس آڈیو کو جہاں چاہے شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ دوسروں کی بھی نماز درست ہو سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور آپ نے بھی لوگوں کا کنیکشن اللہ سے جوڑنا ہے، اور جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کو لازمی نوٹ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں، بہت زیادہ انشاءاللہ۔ انہیں خود آپ نے بھی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور اسے خود دوسروں سے اور اسپیشلی اپنے بچوں سے بھی شیئر کرنا ہے، ان کو بھی بتانا ہے کہ نماز ہے کیا چیز، ٹھیک ہے، اور نماز ہے کون سی عبادت، وہ کون سی عبادت ہے، یہ رب کو بہت پسند ہے۔ اس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے انشاءاللہ، اور جو آپ نے سیکھا ہے اس پر عمل ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، کیونکہ جب تک وہ علم فائدہ نہیں دیتا اگر وہ عمل میں نہ آئے، تو عمل کے لیے ہی سننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کو بہتر انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔